السلام علیکم، PID ڈیجیٹل سے میں ہوں نور فاطمہ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت محکمہ انلینڈ ریونیو کا اجلاس۔ وزیراعظم کو ٹیکس وصولی کے اہداف اور محکمے کے مسائل کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں آزاد کشمیر میں ٹیکس وصولی کے اہداف اور دیگر معاملات کے حوالے سے غور کیا گیا۔ کمشنر ان لینڈ ریونیو نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو مظفر آباد، نیلم اور جہلم ویلی میں ٹیکس وصولی کے اہداف اور محکمے کے مسائل کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پرائیویٹ ہسپتال، ہوٹلز، ٹورزم، ریزورٹس، جملہ ورکشاپ، بزنس پوائنٹس، دکانات، لوکل انڈسٹریز، مارکیز اور پرائیویٹ اسکولوں کا 15 دن میں ڈیٹا اکٹھا کر کے پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹارگٹ کے حصول کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، اس میں کسی قسم کی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ اپنی فعالیت کو یقینی بنائے اور فائلر اور نان فائلر کے درمیان تفاوت کو کم کیا جائے تاکہ ریاست کے عوام کی بھرپور خدمت کی جا سکے۔ آزاد کشمیر میں صحت کارڈ سروس بحال کر دی گئی، جبکہ وفاق کے زیر اہتمام میڈیکل کالجز میں آزاد کشمیر کے طلباء کا کوٹا بھی بحال کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر صحت کی محنت، لگن اور خصوصی دلچسپی سے پاکستان بھر میں صرف آزاد کشمیر کے لیے ہیلتھ کارڈ سروس بحال کی گئی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی ہدایت پر وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی نے نگراں وفاقی وزراء سے ملاقاتیں کی اور انہیں آزاد کشمیر میں صحت سہولت کارڈ سے مستفید ہونے والے مریضوں کی تشویش، جبکہ آزاد کشمیر کے میڈیکل کے طلباء کو وفاق کے زیر اہتمام کالجز میں 30 سیٹوں کے کوٹے کے خاتمے کے حوالے سے طلباء کی تشویش بارے آگاہ کیا، جس پر وفاقی حکومت کی جانب سے فوری طور پر ہیلتھ کارڈ سہولت کو 31 دسمبر 2023 تک بحال کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے وفاقی وزیر نجکاری فواد حسن فواد کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی، جس میں آزاد کشمیر حکومت کے نمائندے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں ہیلتھ کارڈ سروس 31 دسمبر 2023 کے بعد بھی جاری رہے گی، تاہم کچھ انتظامی تبدیلیاں ہوں گی جو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے قائم کردہ کمیٹی 31 دسمبر سے قبل تجویز کرے گی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی خصوصی ہدایت پر وزیر صحت آزاد کشمیر نے وفاقی وزیر نجکاری فواد حسن فواد سے ملاقات کی، جس میں انہیں ہیلتھ کارڈ کی بندش کی وجہ سے آزاد کشمیر کے عوام کی تشویش اور میڈیکل کالجز کے کوٹا ختم ہونے کا معاملہ اٹھایا۔ فواد حسن فواد نے چیف سیکریٹری اور اسٹیٹ لائف حکام کو فوری طور پر ہیلتھ کارڈ بحال کرنے کی ہدایت کی، جس پر باقاعدہ طور پر آزاد کشمیر میں ہیلتھ کارڈ سروس بحال کر دی گئی۔ گزشتہ روز وزیر صحت آزاد کشمیر نے نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان سلمان مہدی، چیف ایگزیکٹو آفیسر اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی مسٹر شعیب جاوید، چیف ایگزیکٹو آفیسر صحت سہولت پروگرام محمد ارشد سے ملاقات کی اور آزاد کشمیر میں جاری صحت سہولت کارڈ سے مستفید ہونے والے مریضوں کی تشویش کو وفاقی حکومت کے سامنے رکھا۔ وفاقی حکومت کی ہدایت کے مطابق اسٹیٹ لائف کی جانب سے صرف آزاد کشمیر میں صحت سہولت کارڈ پروگرام کو جاری رکھنے کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر ہائر ایجوکیشن ظفر اقبال ملک کا گرلز ڈگری کالج کوٹلی کا دورہ، 42 میں سے صرف 8 ملازمین حاضر پائے گئے۔ وزیر برائے ہائر ایجوکیشن آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ظفر اقبال ملک نے وزیر اعظم کے گڈ گورننس ویژن کے تحت سرکاری اداروں میں سٹاف کی حاضری یقینی بنانے کے حوالے سے منگل کے روز گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کوٹلی کا دورہ کیا اور سٹاف کی حاضری چیک۔ وزیر برائے ہائر ایجوکیشن کے مطابق وہ صبح 9:15 بجے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کوٹلی پہنچے، جہاں 42 میں سے صرف 8 ٹیچر سمیت سٹاف ممبران موجود پائے گئے۔ بروقت موجود نہ ہونے والوں میں پرنسپل بھی شامل تھیں، جبکہ موقع پر ایک ہیڈ کلرک، ایک نائب قاصد اور 6 ٹیچرز لیکچرارز موجود تھیں۔ وزیر ہائر ایجوکیشن نے ڈویژن ڈائریکٹر میرپور کو کالج سے غیر حاضر سٹاف کے معاملے کی انکوائری کرتے ہوئے 3 ایام میں رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر برائے ہائر ایجوکیشن نے ان کی آمد کی اطلاع غیر حاضر سٹاف کو پہنچائی اور وہ جب کالج سے نکلنے لگے تو کچھ مقامی سٹاف ممبران پہنچنا شروع ہوئے۔ وزیر برائے ہائر ایجوکیشن نے کہا کہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ تدریس جیسی انتہائی مقدس پیشے سے وابستہ ملازمین اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر رہے۔ حکومت تمام ملازمین کے دفتری اوقات کار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ انہوں نے سیکریٹریز پر زور دیا کہ وہ سیکریٹریٹس میں ڈویژن و اضلاع میں بھی سٹاف کی حاضری کے ساتھ ساتھ اپنی حاضری کو بھی بروقت یقینی بنائیں۔ وزیر برائے ہائر ایجوکیشن نے کہا کہ حکومت تعلیم کے شعبے پر سالانہ بڑے مالی وسائل خرچ کر رہی ہے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے کام سے انصاف کریں اور نئی نسل کا مستقبل سنوارنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ضلع بمبر میں پولیو مہم کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود جرال کی زیر صدارت اجلاس میں مہم کی کامیابی کے لیے پلان آف ایکشن مرتب۔ ڈی سی آفس بھمبر میں ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود جرال کی زیر صدارت اجلاس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بھمبر ڈاکٹر فدا حسین اور اے ڈی وکاس نصر کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ جہلم ویلی نے مضر صحت کوکنگ آئل ضبط کر لیا۔
افسر مال جہلم ویلی حماد بشیر نے دوران پڑتال بڑی مقدار میں ناقص شیخ اور انوج جو کہ پابندی شدہ ہیں گھی اور آئل ضبط کیا گیا۔ گھی اور آئل کے جن ناقص برانڈ پر حکومتی پابندی عائد ہے ان کی فروخت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ناقص گھی آئل کے استعمال سے ہارٹ اٹیک کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ انسانی صحت سے کھلواڑ کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ لاہور میں مصنوعی بارش کا پہلا کامیاب تجربہ، کلاؤڈ سیڈنگ کا وہ عمل جس میں بادلوں پر نمک چھڑکا جاتا ہے۔ اس تجربے سے لاہور کے قریب 10 علاقوں میں بارش ہو گئی ہے۔ ہلکی پھلکی بارش ہے، اس کے اثرات جلد آ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے مطابق یہ پاکستان میں مصنوعی بارش کا پہلا تجربہ تھا جو کہ کامیاب ہو گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ٹیم نے ایک چیز پلان کی۔ وفاقی حکومت بھی اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے۔ یہ لوگ دبئی میں اکثر یہ کرتے ہیں۔ ان کے ملک میں سالانہ 1000 مشن بھی ہو جاتے ہیں۔ کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسی تکنیک ہے جس سے بادلوں کے بخارات کو بارش میں تبدیل کرنے کی رفتار بڑھائی جاتی ہے اور موسم میں یہ مصنوعی تبدیلی لانے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سیٹلائٹ ڈیٹا کی مدد سے ایسے بادلوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جو ممکنہ طور پر شدید بارش کا باعث بن سکیں۔ خصوصی جہاز کی پرواز وہاں کی جاتی ہے جہاں بادلوں سے ٹربیلنس پیدا ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر ایسے کیمیائی مادے خارج کیے جاتے ہیں جس سے چین ری ایکشن ہو۔ اس سے بادل غیر مستحکم ہوتا ہے اور جہاز کو فوراً وہاں سے باہر نکالنا پڑتا ہے۔ طیاروں یا دیگر ڈیوائسز کی مدد سے بادلوں پر نمک، سلور آیوڈائڈ یا کلورائڈ کے چھڑکاؤ سے بادلوں میں آئس کرسٹل بنتے ہیں۔ بادلوں میں موجود نمی ان آئس کرسٹلز کو بارش میں بدل دیتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اوسطاً 4 گھنٹوں کی پرواز کے دوران 24 کلاؤڈز کو سیڈ کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کی رائے میں ہلکی پھلکی بارش بھی فضائی آلودگی میں کمی کا باعث بن سکتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ یہ طریقہ کار ہمیشہ کارگر ثابت ہو۔ انڈیا میں اس کا پہلا تجربہ 1952 میں کیا گیا تھا۔ 1960 کی دہائی کے دوران امریکی افواج نے ویتنام کے علاقوں میں فوجی سامان کی ترسیل روکنے کے لیے متنازع طور پر یہ تکنیک استعمال کی تھی۔ چین، متحدہ عرب امارات اور بعض انڈین ریاستیں قحط جیسی صورتوں میں بھی کلاؤڈ سیڈنگ کی آزمائش کرتی ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران احتیاط کریں، دھند، برف باری اور خطرناک موسم میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ دھند، بارش، برفباری میں روڈ پر پھسلن میں انتہائی محتاط ڈرائیونگ کریں۔ گاڑی ڈرفٹ کرنے سے الٹ سکتی ہے، لہٰذا ایسا کرنے سے گریز کیا جائے۔ سفر شروع کرنے سے قبل گاڑی کا تیل، پانی، بریک چیک کر لیں تاکہ دوران سفر آپ کو دشواری نہ ہو۔ اگلی اور پچھلی گاڑی سے مناسب فاصلہ نارمل حالات سے بڑھا دیں۔ ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور شخص کو قطعاً گاڑی نہ دیں۔ دھند میں ہیڈ لائٹ، بیک لائٹ کے علاوہ ڈبل اشارے لگا کر گاڑی چلائیں۔ ون وے کی خلاف ورزی، بغیر لائٹوں کے سفر، غلط پارکنگ وغیرہ کے نتائج تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ خراب موسم میں وائپر درست رکھیں اور اسکرین مان شیشے صاف رکھیں۔ ٹیپ ریکارڈر کی آواز کم سے کم رکھیں تاکہ آپ کا دھیان ٹریفک پر زیادہ سے زیادہ رہے اور آپ دیگر گاڑیوں کی آواز سن کر ان کی آمد سے آگاہ ہو سکیں۔ سفر شروع کرنے سے قبل راستے کی معلومات لے کر سفر کا آغاز کریں اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ریسکیو 1122 یا ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔